السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی سفارتکار کو ملک سے نکال دیا اور سکھ رہنما کا جو قتل ہے وہ مودی کے گلے پڑ گیا ہے۔ دیکھیں، اور اس کے علاوہ کینیڈین خفیہ ایجنسی نے کیسے سراغ لگایا اس کا پتہ بھی چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے 18 جون 2023 کو سکھ رہنما کا جو قتل ہوا گردوارے کے سامنے، جب وہ پراتھنا یعنی عبادت کرنے وہاں موجود تھے، جس میں پھر بعد میں پتہ یہ لگا کہ اس کو ایک منظم انداز کے ساتھ بھارت نے پلان کر کے مارا ہے سکھ رہنما کو، کیونکہ بھارت میں ایک تحریک چل رہی ہے خالصتان تحریک کے نام سے۔ 2020 میں اس نے شدت پکڑی اور جو ہردیپ سنگھ نجر صاحب ہیں وہ اپنا خاصا کردار ادا کر رہے تھے اس تحریک کے اندر۔ تو کیونکہ جو بھی بھارت کو کھٹکتے ہیں، بھارت کی نظروں میں ہوتے ہیں، بھارت کو پتہ چلتا ہے، تو وہ بھارت میں ہوں یا پھر ان کے ملک سے باہر ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو را ہے وہ ملک میں اور ملک سے باہر کیسے لوگوں کو چن چن کر مارتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ اٹھا اور مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جانے لگے، احتجاج ہونے لگے اور کہا جانے لگا کہ آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ بھارت بار بار کرتا رہے۔ بھارت اس ہو تو یہ رہا ہے نا کہ اب تو بھارت ریاستی طور پر قاتل قرار دے دیا گیا ہے۔ 3 ماہ سے معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب کینیڈا کو جو ہے شواہد مل چکے ہیں، ثبوت مل چکے ہیں کہ قتل کس نے کیا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، یہ را کے سربراہ، را کے کوئی رہنما جو کہ کینیڈا میں موجود تھے، تو اس حوالے سے جو کیونکہ کینیڈا جیسا ملک ہے، اس کا ایک آپ تھیم دیکھیں نا کہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، لوگوں کو تحفظ دینا، اور یہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک تھیم کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا ہے مختلف حوالوں سے۔ تو پون کمار رائے یہ ہیں بھارتی سفارتکار جو را کے ممبر بھی ہیں، ان کو ملک سے نکال دیا گیا ہے، کینیڈا سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، 18 جون 2023 کو کچھ نقاب پوش آئے اور انہوں نے پارکنگ کے مقام پر، جہاں پر کارز کی پارکنگ ہوتی ہے گردوارے کے سامنے، وہاں گولیوں کی جو تڑتڑاہٹ تھی، اس کے بعد ہم نے یہ خبر آتے ہوئے دیکھی کہ سکھ رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب ریاستی سطح پر ہم یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ اپنے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی، بھارت کس طرح سے لوگوں کو چن چن کر مارتا ہے۔ وہ تو کینیڈا دیکھیں، کینیڈا جیسا پیسفل ملک، اور وہاں، اور اس کے بعد پھر جب ملاقات ہونی تھی، ابھی جو G20 گزرا ہے، تو اس میں بھارت نے اپنا فالس جو جھوٹا چہرہ ہے وہ سب کو دکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، شیڈیولڈ ملاقات تھی نریندرا مودی اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی، تو ہوا یہ کہ وہ ملاقات نہیں ہو پائی، تو خبریں آئیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بھارت کی طرف سے بھی یہ باتیں سامنے آئی کہ تو ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کینیڈا میں، تو ہمیں وہ قبول نہیں ہے، ہمیں اس لیے قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان کچھ تجارتی معاہدوں پر دستخط ہونا تھے G20 کے اجلاس کے موقع پر، وہ بھی نہیں ہوئے، اور کچھ وقت سے یہ تو ایک تو مودی کے گلے پڑا ہے، وہ تو ٹھیک سے پڑا ہے، اب اس کا جواب بھارت کو دینا پڑے گا۔ عالمی سطح پر آپ دہشت گرد قرار پائے ہیں، کیونکہ بھارت ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کا امن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اب بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ دیکھیں، اور اس کے علاوہ مودی صاحب جس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، وہ سب کے سامنے۔ مودی صاحب کو گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے لوگوں کے اوپر قیامت برپا کی، وہ سب کے سامنے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ صاحب، اب اگر کسی ریاست نے اس کو پلان کیا ہے، اگر بھارت نے اس کو پلان کیا ہے،
سکھ رہنما کے قتل کو، کیونکہ 3 سکھ رہنما حالیہ کچھ عرصے کے دوران قتل ہو گئے ہیں کینیڈا میں. تو یہ کینیڈا جیسے ملک میں قتل کروا دینا یہ ایک بہت بڑی مطلب سازش کے تحت ہی ہو سکتا ہے. دیکھیں پھر اس کے بعد کینیڈا میں ہوا یہ کہ اب سے کچھ ہاؤس آف کامن کل جسٹن ٹروڈو صاحب نے اور ان کی جو کینیڈا کی وزیر خارجہ صاحبہ ہیں انہوں نے صحافیوں سے بات کی. کینیڈین وزیر اعظم صاحب نے ہاؤس آف کامن میں اپنا خطاب کیا. کینیڈا کی قومی اسمبلی کو ہاؤس آف کامن کے نام سے جانا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھارت کے خلاف بھارتی ایجنسی جو را ہے، خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، اس کے خلاف ہم نے جو مختلف شواہد اکٹھا کیے اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، بہت ساری خبریں ہمیں موصول ہوئیں کہ انہوں نے اس قتل کو پلان کرنے میں معاونت، نہ صرف معاونت کی ہے بلکہ ایک کردار ادا کیا ہے. تو کردار ادا کرنے کی پاداش میں ایک تو بھارتی سفیر کو ملک سے باہر نکال دینا چاہیے اور بھارتی سفارتکار کو ملک سے باہر نکال دیا گیا، ایک خبر. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ جو بھارت کے ساتھ ایک تعلقات ہیں، قابل اعتماد تعلقات، اور اس میں بھی کچھ سوالات ہیں جو کہ ابھی ابھریں گے اور سوالات مزید کھڑے ہوں گے. لیکن کینیڈا ایک ایسا ملک ہے نا جہاں ملٹی کلچرزم ہے اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، وہاں بستے ہیں. اور ایک ایسے ملک میں بھارت کا ریاستی طور پر دہشت گرد ثابت ہونا یہ ایک بڑی گواہی ہے پاکستان کے حق میں. خاص طور پر کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح سے بھی ملوث ہونا ناقابل قبول ہے اور ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. یہ ان بنیادی اصولوں کے منافی ہے جن کے ذریعے آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرے اپنے آپ کو چلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں بھارت کے اندر اگر کوئی بھی ملک یہ کرتا، مثال کے طور پر بھارت پاکستانی سرزمین سے یا پاکستانی بارڈر سے کوئی کبوتر بھی بھارت کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے سازش کی ہے اور بگنگ کے لیے یہ بھیج دیا ہے، اور پھر اس کو مار دیتے ہیں. یہ تک کیا جاتا ہے پاکستان سے آنے والی ہوا کے ساتھ بھی. لیکن پاکستان کا اس میں موقف ابھی بہت کیلکولیٹڈ ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان پر بات کی جا رہی ہے. پاکستان کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ جو اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ویسی بات کر رہے ہیں، وہ ایسی ہوا میں بے پر کی اڑا نہیں رہے. وہ کینیڈا کے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جاری کردہ بیان کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ کیسے بھارت نے ریاستی سطح پر ایک سکھ رہنما، کیونکہ خالصتان تحریک ابھی زور پکڑ گئی ہے. 2020 کی بات ہے جب خالصتان تحریک نے اس تحریک میں شدت آئی تھی، اور بھارت جس نے مختلف سکھ رہنماؤں کو، بھارت کیونکہ خالصتان ایک ایسی ریاست ہے جہاں 58% آبادی سکھوں کی ہے. سکھوں کی 58% آبادی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ انہیں ایک الگ ملک قرار دیا جائے، الگ ریاست قرار دیا جائے، جس پر بھارت یہ واویلا مچا رہا ہے کہ آپ دیکھیں ملک دشمنی پر اتر آئے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ملک کے خلاف آپ سازش میں ملوث ہیں. لیکن پھر دیکھیں، اور اس کے بعد پھر سکھ رہنماؤں کا قتل ہونا، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. بھارت شاید یہ بھول چکا ہے کہ ایک خطے کا امن دوسرے خطے کے امن سے ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے. اور پاکستان، بھارت، چائنا، یہ وہ ممالک ہیں کہ اگر کسی بھی ایک ملک میں کوئی بھی افراتفری، اب دیکھیں پاکستان اور چائنا ایک ہی بلاک میں ہیں، اور رشیا اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک دوسرے بلاک میں، بھارت ان کے ساتھ ہے. تو یہ ہو یہ رہا ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ نہیں صاحب، ہم ایک تو ممکنہ طور پر پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اب دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارا جو کاروبار ہے بھارت سے وہ بھی بند، ہماری بہت ساری تجارتیں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ بھی ہوا تھا 2018 کے دوران، 2013 سے 18 کی جو حکومت تھی میاں صاحب کی، بھارت کو
تجارتی لحاظ سے ایک من پسند ملک بھی قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب پر بہت تنقید بھی ہوئی۔ اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان آئے، اور میاں صاحب کی کچھ شادی کی جو تقاریب تھیں میاں صاحب کی فیملی میں، تو ان میں انہوں نے شرکت کی، اور جو ساڑی کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی دے کر چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں، خطے کا جو امن ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، بھارت کی بھی ذمہ داری ہے، چائنا کی بھی ذمہ داری ہے، ایران کی بھی ذمہ داری ہے، تمام تر ملکوں کی جو اس میں اہمیت اختیار کرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک ایسے موقع پر کہ جب دنیا ہائبرڈ وار کی طرف جا رہی ہو، اور اس میں بھارت یہ کرے کہ جو بھی رہنما ان کی آنکھوں میں ان کی نظروں میں کھٹکتے ہوں، ان سب رہنماؤں کو چن کر قتل کروا دیا جائے۔ یہاں تک کہ دیکھیں بھارت اپنے ملک میں کیا کرتا ہوگا، آپ یہ سوچیں، کیونکہ جو کسی غیر ملک میں اس طرح سے قتل کروا سکتا ہے وہ اپنے ملک میں جو ظلم کر رہا ہے وہ ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کینیڈین جو خفیہ ایجنسی ہے انہوں نے سراغ لگانے کی کوشش کی، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں، اور اس کے علاوہ پھر بھارت اب ریاستی سطح پر، عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہے اس کی داستان سب نے دیکھی کہ کس طرح سے وہاں پر نماز عید کے موقع پر بھی کرفیو ہوتا ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، کوئی بولتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، کوئی اگر بھارت کے خلاف یا کشمیر کی آزادی کے حق میں کوئی بھی نعرہ بلند کرتا ہے تو اس کو یا تو نظر بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر اب دیکھیں سعید علی گیلانی صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے رہنما جو چلے گئے، اور اس کے بھارت کے خلاف انہوں نے سر نہیں جھکایا لیکن سر بلند کیا، اور کشمیر کی آزادی بھی اب بھارت کو دینا پڑے گی۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو بھارت کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، نہ انہیں اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے۔ 5 اگست کا وہ اقدام جو کشمیریوں کی آزادی اظہار رائے اور حق خود ارادیت کو سلب کرنے کے لیے بھارتی پارلیمان میں کھڑے ہو کر نریندر مودی نے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آرٹیکل 370 اور بہت ساری اور دفعات اس سے پھر یہ تمام تر جتنی بھی خبریں، تمام تر جتنے بھی اقدامات جو بھارت نے کیے ہیں، ایک تو ان سب کے پیچھے جس کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ را کا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلبھوشن کمار یادو یہاں پاکستان میں ہے، انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں کس طرح سے انہوں نے ناپاک عزائم مکمل کیے بھارت کے۔ ہم تو پھر بھی چائے پلا کے واپس بھیجتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں پھر دل کی دہلیز پر آؤ کبھی دشمن کی طرح، ہم تمہیں چائے پلائیں گے ابھینندن کی طرح، اور ابھینندن کو واپس حشاش بشاش کر کے واپس انسان بنا کر وہاں بھیجتے ہیں کہ بھائی انسان کے بچے بنو جیسے ہم آپ کو بنا کر بھیج رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ٹی از فینٹیسٹک، اور پاکستانی فوج کی تعریف کرتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں۔ لیکن وہ اب دیکھیں بھارت کا جو ایک ریاستی سطح پر دہشت گرد ثابت ہونا، جو کہ ایک بہت بڑی ہزیمت کی بات ہے، اب بھارت اس کو کیسے ہضم کر سکتا ہے، بھارتی وزیر اعظم اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، اور بھارتی وزیر خارجہ صاحب اس پر اپنا کیا موقف دیتے ہیں، یہ ضرور دیکھنے والی چیز ہوگی۔ بہرحال سکھ رہنما کو جو قتل ہے اس میں را پکڑی گئی ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔